دوستو، بقرعید آنے میں اب بس کچھ ہی دن باقی ہیں اور شاید آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کتنی بڑی رحمت نکلتی جا رہی ہے۔ آج میری ایک بات اپنے دل میں اتار لیجیے۔ اگر اس بقرعید سے پہلے آپ نے یہ 5 خاص چیزیں اپنے گھر میں شامل نہ کی تو پھر پورے سال یہ مت کہنا کہ گھر میں برکت کیوں نہیں آئی، رزق میں تنگی کیوں رہی، کمائی ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں ملا اور ہر کام بنتے بنتے آخر میں بگڑ کیوں گیا۔ السلام علیکم دوستو، بقرعید صرف ایک تہوار نہیں، یہ صرف جانور خریدنے، قربانی کرنے اور گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مبارک موقع ہے جب اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیت کو پرکھتا ہے اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم سے بہت لوگ اس مبارک موقع کی اصلی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم نئے کپڑے خریدتے ہیں، مہنگے جانور خریدتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن وہ کام بھول جاتے ہیں جو سچ میں ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو وہ 5 چیزیں بتانے جا رہی ہوں جو اگر آپ نے بقرعید سے پہلے اپنے گھر میں لا لی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں تنگستی، پریشانیاں، بے چینی اور بے روزگاری کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ چوتھی اور 5ویں چیز ایسی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہی وہ راز ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم کماتے ہیں لیکن ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے، ان کے بچے خوش رہتے ہیں، ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت لڑائی، دماغ میں ٹینشن، دل میں بے چینی اور مہینے کے آخر میں جیب خالی۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوستو، فرق صرف پیسہ کا نہیں ہوتا، فرق اللہ سے رشتوں کا ہوتا ہے، فرق نیت کا ہوتا ہے، فرق شکر اور رحمت دل ہونے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف محنت سے نہیں ملتا، رزق دعاؤں سے بھی ملتا ہے، اور بہت بار انسان کی قسمت تب بدلتی ہے جب وہ کسی اور کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ بقرعید کے یہ مبارک دن ایسے دن ہوتے ہیں جب آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، لیکن افسوس، بہت لوگ صرف دکھاوے اور دنیاداری میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اصلی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج جو 5 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ صرف سامان نہیں ہے، یہ آپ کے رزق، آپ کے سکون اور آپ کی تقدیر بدلنے کی چابیاں ہیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، اگر آپ کا ارادہ صرف سننے کا ہے اور عمل کرنے کا نہیں تو شاید یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ حالات انہی کے بدلتے ہیں جو خود اپنی حالات بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں پہلی چیز کی۔ دوستو، پہلی چیز ہے ایک مٹی کا پانی والا برتن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مٹی کے برتن کا بقرعید اور برکت سے کیا تعلق ہے؟ تو میری بات بہت غور سے سنیے گا۔ بقرعید کے دنوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بےجان پرندے اور جانور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر آپ نے ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن خرید کر اس میں پانی بھر کر اپنی چھت یا باہر رکھ دیا تو یقین مانیے یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کو اپنے ان بندوں سے بہت محبت ہے جو اس کی مخلوق پر رحمت کرتے ہیں۔ جب کوئی پیاسا پرندہ آپ کے رکھے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے تو اس کی وہ بیوجا دعا سیدھے آسمان تک جاتی ہے، اور یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک بےجان کی دعا انسان کی بد قسمت کھول دیتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن پیسہ ٹکتا نہیں ہے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، گھر میں بیماری اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ دوستو،
کبھی کبھی اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں سے رحم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بقرعید سے پہلے ایک مٹی کا برتن ضرور خریدیے اور اسے صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیے۔ اب سوچیے، اگر ایک چھوٹا سا برتن آپ کی زندگی میں رحمت لا سکتا ہے تو دوسری چیز کتنی خاص ہوگی۔ دوستو، دوسری چیز ہے ایک نئی اور صاف جائے نماز۔ اب بہت لوگ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں پہلے سے مصلی موجود ہے، پھر نیا کیوں خریدیں؟ تو میری بات دھیان سے سنیے۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی نئی چیز خریدتا ہے تو اس کے لیے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نئی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، آج بہت سے گھروں میں سب کچھ لیکن سکون نہیں، دلوں میں محبت نہیں، عبادت کا شوق نہیں، گھر کا وہ کونا ویران ہو چکا ہے جہاں کبھی اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے، جس گھر میں نماز کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اس گھر میں برکت دھیرے دھیرے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بقرعید سے پہلے ایک نئی جائے نماز خریدیے، گھر میں ایک صاف اور سکون والی جگہ پر اسے بچھائیے اور پھر تہجد یا فجر کے وقت اس پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے۔ دوستو، رات کا وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور جو انسان اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اس کی زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب دوستو، تیسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، تیسری چیز ہے ایک تسبیح یا ڈیجیٹل کاؤنٹر۔ لیکن رکیے، اسے صرف عام چیز سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ یہ تسبیح صرف گنتی کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ہتھیار ہے۔ دوستو، بہت بار انسان محنت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے گناہ اس کے رزق کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں، بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، پیسے آتے آتے رک جاتے ہیں، گھر میں بیماری یا پریشانی آ جاتی ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ اس بقرعید سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگیے، کیونکہ دوستو جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہارے مال میں اضافہ ضرور کرے گا، تمہیں برکت دے گا اور تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ دوستو، ہم گھنٹوں موبائل چلاتے ہیں، فالتو ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہی انگلیاں اگر تسبیح پر چلیں تو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی؟ اب سوچیے، اگر تسبیح آپ کی گناہوں کی رکاوٹیں دور کر سکتی ہیں تو چوتھی چیز کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ دوستو، چوتھی چیز ہے ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک قلم۔ اب آپ کہیں گے کہ ڈائری خریدنے سے غریبی کیسے دور ہوگی؟ تو دوستو، غریبی صرف جیب میں نہیں آتی، سب سے پہلے انسان کے دماغ میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہر وقت کمی کا روتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے ایک چھوٹی سی ڈائری خریدنی ہے اور روز اس میں 3 نعمتیں لکھنی ہیں جو آج اللہ نے آپ کو دی ہیں، جیسے آج میں سوستھ ہوں، آج میرے گھر میں کھانا ہے، آج میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں۔ دوستو، جب انسان شکر کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اسی ڈائری میں اپنے صدقے اور خیرات کا حساب بھی لکھنا ہے، چاہے آپ نے صرف 10 روپیہ ہی کسی غریب کو دیے ہوں،
اسے بھی لکھیے، کیونکہ اللہ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ اب دوستو آتی ہے پانچویں اور سب سے طاقتور چیز۔ دوستو پانچویں چیز کوئی سامان نہیں ہے بلکہ کسی غریب، یتیم یا مجبور انسان کی دل سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اس بقرعید سے پہلے اپنے ایک راشن پیکٹ یا بچوں کے کپڑے یا چپل یا قربانی کے گوشت کا حصہ کسی ایسے گھر تک پہنچانا ہے جہاں شاید اس بار بقرعید کی خوشیاں نہ پہنچ پائیں۔ ایسے لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں لیکن اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ خاموشی سے کسی غریب کے گھر خوشیاں پہنچائیں گے تو اس کی آنکھوں سے نکلی دعا سیدھے عرش تک جائے گی۔ اور دوستو غریب کی دعا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، بقرعید صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے گھمنڈ، اپنی خود غرضی اور اپنی محبت دنیا کی قربانی دینے کا نام ہے۔ اگر آپ نے اس بقرعید پر یہ 5 عمل کر لیے تو انشاءاللہ صرف آپ کی بقرعید نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بقرعید کی یہ مبارک گھڑیاں بار بار نہیں آتی، اس لیے دیر مت کیجیے، آج ہی نیت کیجیے اور ان 5 عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف اپنے تک نہیں رکھیے، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہر اس انسان تک پہنچائیے جو پریشانیوں اور تنگستی سے گزر رہا ہے۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، ہماری رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔